الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ العظیم۔ چونکہ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں میں نے بطور نقیب اپنی خدمت کے فرائض جو ہے وہ انجام دینے ہیں اور محفل کی اخیر تک میں تہاڈی اخیر ویکھنی تے تسی میری اخیر ویکھنی۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ سرائیکی پٹی کے لوگ ہیں، اردو سمجھ لیں گے؟ چلیں میں بڑی کوشش کروں گا کہ آپ کی توجہ اور آپ کی سماعتیں اور آپ کی محبتیں اور آپ کی داد وصول کر کے واپس گھر لوٹوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ محبت سے نوازیں گے۔ بات کا آغاز کر رہا ہوں اللہ کی حمد سے کہ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، ارادہ بھانپ کر فوراً۔ شمسی لائٹ ساؤنڈ اینڈ لائٹ ہاؤس اچ شریف ماشاءاللہ بہت اچھا آپریٹ کر رہے ہیں آپ، اسی پہ چلائیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اب مکملی 100% آپ کی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، میرا کریم اللہ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے۔ کافی طویل سفر کر کے آیا ہوں، میں آپ کی محبت ضرور چاہوں گا، اس شعر پہ اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ بھی فوراً آنی چاہیے۔ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، میرا کریم اللہ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، سمجھیں گے۔ ابھی کچھ احباب چیک کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے پڑھتا ہے، پہلا مصرع تو اس نے پڑھ لیا، آگے کیسے پڑھتا ہے۔ اگر اچھا پڑھا تو سبحان اللہ کہیں گے، اگر نہ پڑھا تو پھر دیکھیں گے۔ ان سے کہہ رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا، تیرے رب کی بات کر رہا ہوں۔ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، اور میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، زبان کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے۔ اب میرے کہنے کے باوجود بھی بہت اچھا بول رہے ہیں، اب بھی میں کہوں کہ آپ بولیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ آپ کی سماعتوں کو سلام ہے۔ اگلا شعر سنیے، ہر شعر میرا عقیدے کو ہوگا۔ فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے۔ اسٹیج والوں کی بھی محبت چاہوں گا، آپ کی دعا چاہوں گا۔ یہ شعر 100% عقیدے والا شعر ہے، جڑا عقیدہ لے کے آئے وہ سچا سچا عقیدہ سننے والا وہ بندہ ضرور بولے گا۔ عدو عائشہ کو شان، عدو کہتے ہیں دشمن کو، امی عائشہ کا حلالی روحانی بیٹا ضرور بولے گا۔ عدو عائشہ کو شان، شعر سمجھ آئے، جس کی زبان بولنے کی اجازت دے وہ ضرور بولے۔ عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو
امی عائشہ کے دشمن کو اگر شان دکھانے کی بات ہے نا، وہ میرا قریب رب، کریم رب، تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا۔ اور یہ شعر میں بڑا ایسا پڑھا کرتا ہوں اور مجمع کی توجہ لیتے ہوئے سبحان اللہ چکیا کرتا ہوں۔ خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے کے لیے صائم عمر کی رائے کو آیت بنا کر بھیج دیتا۔ اور سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ ابو جہل کی شاعر کہندا کہ اے دے وچ کیڑی وڈی گل ہے کہ جنوں اللہ نے زبان عطا کیتی ہوئے تو او حضور دی نعت پڑھے، میرے حضور دا تے اے مقام ہے حضور دی شان وچ پتھر بھی نعت پڑھ لے۔ تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، اور یہاں پر اوچ شریف والوں آپ کی محبتیں لے کے جاؤں گا، یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں۔ کبوتر بولو کبوتر، اب پتہ چلے گا کہ کیڑا کیڑا حسینی بیٹھا ہے، صرف حسینی۔ عقیدے کی بات کیا کرتا ہوں، عقیدے میں نہ ڈنڈی مارتا ہوں نہ مارنے دیتا ہوں، یہ تو چھوٹے وٹے دی گل نہیں، عقیدہ عقیدہ ہے۔ یزیدوں کے کلیجے حسینی ہوں، سید ہوں، حسنی حسینی سنی ہوں، اور حسین کی بات کر کے جاؤں گا۔ یزیدوں کے کلیجے، یزیدوں کے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں عداوت سے حسینی قافلے میں جب 72 نعت پڑھتے ہیں۔ اب بس یہاں تک ٹھیک ہے، میں نے بیٹھ کے کرتا ہوں تو لیکن اتنا نظر آ رہا ہوں نا، بس ٹھیک ہے۔ چلے کھڑے ہو کے بھی اب ساری رات سننا ہے، میں بس کرتا نہیں چلا، جان نہیں لگا، اب سے کہیں سبحان اللہ۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یزیدوں کے کلیجے، یزیدوں میں سب پکے ٹھکے سنیاں، سنی بولیں حسینی بولیں، سب پکے ٹھکے سنیاں، ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں، بے ادبی کرے جو ولیاں دی، اساو بدماش شرابی نہیں، بے عیب اندر جڑا عیب لبے، اسا کیڑے او کتابی نہیں، اور جڑی ہر تالے نو لگ جاوے اساو شیطان دی چاپی نہیں۔ اسا پکے ٹھکے سنیوں کا مجمع ہے نا، سنی بولیں گے، چیک کرنا بولیں، حضور کے نوکر ضرور بولیں۔ میں کہا کرتا ہوں راضی جس سے اللہ ہوئے، بھاری اس کا پلہ ہوئے، محفظ سنی سنی ہوتا ہے بھامے او چچکلہ ہوئے۔
عقیدہ دیکھو، ہمارے عقیدے کا حسن دیکھو، قربان جاؤں اپنے عقیدے پہ، کتنا پیارا عقیدہ ہے. میں جب آیا اور جو بھی نعت خان آئے گا، خطیب آئے گا، آپ سے پہلے یہی درخواست کرے گا کہ حضور کی ذات پہ درود پاک. میں بھی آیا، میں نے بھی کہا. کیوں کہا؟ سنو، ہماری نعت دربار رسالت تک پہنچ جائے جبھی تو ہم درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہاں درود پڑھو تو فرشتے پہنچاتے ہیں حضور کی بات، اور روضے پہ پڑھو تو حضور خود سنتے. اگر جب ہم درود پڑھ کے نعت پڑھیں گے، جب فرشتے درود لے کے جائیں گے، ہماری نعت بھی ساتھ جائے. ہماری نعت دربار رسالت تک پہنچ جائے جبھی تو ہم درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں. اور کیا نعت؟ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے. میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے. کوئی آسان بات ہے؟ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے. میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان. اور اس شعر پہ پورے مجمع کی تائید چاہیے، اور تائید آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے دیں گے. نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے. مجھے دکھ ہے اس بندے نے جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان. آج دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ تے عشق نبی نہیں سینے وچ، وچ راز ایمان دا مطلب کیا؟ وچ ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ او جتا پاک نبی دی عزت نہیں، او پاکستان دا مطلب. جتا پاک صدیق دی عزت نہیں، وہ پاکستان کا مطلب. جتا پاک صحاب دی عزت نہیں، وہ پاکستان کا مطلب. نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان، نبی پر جان دے دیں گے. نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. اور حضور حدیث میں فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو سکتا نہیں جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایمان والا وہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے. ایمان والا وہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں، سب کی توجہ 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 بولیے گا بعد میں جب سمجھ آ جائے، بات کو سمجھیے ضرور. حضور فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے. اللہ فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ایک آیت کریمہ ہے، ایک حدیث شریف ہے، محفظ کاظمی جملہ دینے جا رہا ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی، اور اگر حضور کی محبت نہ ہو تو ایمان نصیب نہیں ہوتا. ایمان کے بغیر اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی. اگر حضور کی محبت نہ ہو تو ایمان نصیب نہیں ہوتا. اتنی اہم چیز ہے حضور کی محبت. اور 4 چیزوں سے محبت تو ہر انسان کرتا ہے. جان سے محبت، مال سے محبت، اولاد سے محبت، وطن سے محبت. کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے. اگر کافر بھی ان 4 چیزوں سے محبت کرے اور مسلمان بھی ان 4 چیزوں تک رہ جائے، پھر مومن اور کافر میں فرق کیا رہے گا؟ اللہ نے 5ویں محبت مومن کو عطا کی، وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے جو امتیاز کرتی ہے مومن کو کافر سے.
اللہ اور اس کے رسول کی محبت کہ یہ موقع آ جائے، ایک طرف مال ہو، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ مومن وہ ہے جو مال اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ قربان کر دے۔ اگر یہ موقع آ جائے، ایک طرف اولاد کی محبت ہو، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، تو مومن وہ ہے جو اولاد کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر، اور ایک طرف وطن کی محبت ہو، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، تو مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اپنے وطن کی محبت بھی قربان کرتا ہے، اور ایک طرف جان کی محبت ہو۔ مجھے شعر بھی آتے ہیں، جتنے بندے بیٹھے ہو نا، میں الحمدللہ کوئی اپنا کوئی فخریہ نہیں کر رہا، یہ ڈبل میں شعر آتے ہیں۔ ایک بندہ کہنا جائے نا تو یہ شعر میں سنائی جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اردو ادب سے میرا تعلق ہے، الحمدللہ ایم فل اردو میں نے کر رکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ شعر تسی جننے مرضی آکھو گے سنا دیاں گے، لیکن اے عقیدے دی گل تے حضور دی، یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ وقت کا تقاضا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو جان کو، مال کو، اولاد کو اور وطن کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کرے۔ اچھا یہ جسم ساڈا ہے نا، یہ وچ جان ہے، یہ وچ جان تہاڈی اپنی ہے؟ نہیں، ویسے تسی ٹردے پھر دو تے آپ چاہتے ہو جان میری، میری جان، میری جان میری مرضی، کہندے ہو نا میری مرضی، کر دے ہو نا کام، جسم جو تہاڈا جان۔ اگر یہ جانیں تمہارے جسم کے اندر تمہاری اپنی ہیں تو پھر اپنی جان آپ لے کے بھی کھاؤ، اگر لاؤ گے تو وہ خودکشی ہوگی، اپنی جان اگر خود لوگے تو کیا ہوگا؟ اور شریعت کہتی ہے خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، بابا جی توجہ، سوال پیدا ہوتا ہے، جان تو اپنی تھی، اپنی جان لی، حرام موت کیوں مرے؟ جان اپنی تھی، اگر اپنی جان خود لے لی، حرام موت کیوں مر گئے؟ یہ جانیں تمہاری نہیں، ان جانوں پہ ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر یہی جان تم خود لو تو حرام موت مرو، اگر یہی جان غازی علم و دین شہید حضور کی ناموس پہ قربان کرے، اللہ شہادت کو رتبہ عطا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جانوں پہ حق اللہ اور اس کے رسول کا، تے جے حضور تو جان نثار کریے تے اللہ شہادت دا رتبہ۔ ہون پتہ لگے گا کہ چوکھا عقیدہ لے کے تسی بیٹھے ہو، اور جس نبی کے نام پر امتی اپنی جان نثار کر دے، اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا کرے، شہید ہوتا ہے زندہ۔ اور جو نبی کے نام پہ جان لٹائے وہ امتی مردہ نہیں ہوتا، نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ عقیدہ نہیں، میں کدے پرائے پاسے آیا ہوا اپنے ہونا، جس نبی کا نام لینے والا امتی مردہ نہیں ہوتا، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ جبھی تو ہم کہتے ہیں ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چمن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، عقیدہ حیات النبی دلوں میں سجا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ارے ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ کرو، قرآن میں آیت ہے وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آگے بڑھے، بل وہ زندہ ہیں جو اللہ کے راہ میں
اب شہید کی کیٹاگری بتا رہا ہوں. ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے. ایک کافر میدان جنگ میں مارا جائے وہ شہید ہوگا؟ جب شہید نہیں تو پھر زندہ بھی قرآن کی روح سے وہ زندہ نہیں. اور ایک بندہ ہے جو صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, محمد الرسول اللہ کے اقرار نہیں کرتا, اب وہ میدان جنگ میں گیا, اب یہ قتل ہو گیا, کیا شہید ہوگا؟ نہیں ہوگا. صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا, لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے, توحید کا اقرار بھی کرتا ہے, لیکن محمد الرسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا, زندہ ہوگا؟ شہید ہوگا؟ جب شہید نہیں تو زندہ بھی نہیں. اب ایک بندہ ہے جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے, اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بھی کرتا ہے, حضور کی شریعت کے احکام بھی. اب یہ میدان جنگ میں گیا, لڑتا یا قتل ہو گیا, یہ شہید ہوگا؟ ہوگا. جب شہید ہے تو قرآن کی روح سے, اس آیت کی نص سے وہ اگر شہید ہے تو زندہ بھی. اور جو نبی کا نام لینے والا امتی مردہ نہیں ہوتا, وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر 1400 سال کے بعد مجھ جیسا گنہگار حضور کی ناموس پہ جان قربان کر دے, اللہ فرماتا ہے یہ زندہ, تو اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں, حضور کے روزے پہ صبح بھی 70,000 فرشتے آتے ہیں, شام کو بھی آتے ہیں. حدیث سن رکھی ہے نا؟ میں نے فرشتوں سے عرض کیا اگر روزے میں کچھ نہیں تو تم کیا لینے آتے ہو؟ تو فرشتے یہی کہتے ہیں یہ عرض مقدس ہے, یہ طیبہ کی زمین ہے, محبت کاظمی, جنت بھی یہی, مالک جنت بھی یہی ہے. جنت بھی یہی, مالک جنت بھی یہی. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ آ کے مجھے پرچیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں, تو مجھے پتا چلے کہ آپ پڑھی بیٹھے, پروگرام بند ہوتے ہو جائے, کوئی ضرورت نہیں بلاتے نہ بلاؤ, لیکن منافقت نہیں ہو سکتی. جو ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے وہ بیان کریں گے. اگر یہ ہمارے اکابر کا عقیدہ نہیں تو پھر بتاؤ مجھے میرے اکابر کا عقیدہ کیا ہے. حضور آئے, ربیع الاول کا مہینہ, ربیع الاول کا مہینہ, حضور آئے, صبح صادق کے وقت حضور تشریف لائے. صبح صادق کے رات جا رہی تھی, صبح آ رہی تھی, وہ جو درمیانی وقت تھا اس وقت میں حضور تشریف لائے. اس ٹائم کو, اس وقت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا حضور دی آمد تو پہلے اے دانا اے نہیں سی, صبح صادق. اب اسے صبح صادق کس لیے کہا کہ اس وقت کو حضور کی آمد سے نسبت ہے, اور جس وقت کو, جس ٹائم کو, جس گھڑی کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ صادق ہو جائے. تو جو ابو بکر نبی سے نسبت رکھے وہ صدیق اکبر کیوں نہ بنے؟ چلو ایتھے تو سی نہیں یہ بولے, اگلی گل لازمی بولے جائے. گل یہ دالی ہے, حضور نے دھرتی پہ قدم رکھا, ساری دھرتی کو اللہ نے پاک کر دیا. پہلے نبیوں کے لیے حکم یہ تھا عبادت کرنے کے لیے کہ مخصوص جگہوں پہ عبادت ہوتی تھی. لگ رہا تھا کہ زبردستی میں ٹائم پورا کو نہیں کرنا ہے, آج زبردستی سنائی رکھا. الحمدللہ پروگرام بڑے ہیں, اور تو مجھے جب نام دیں گے تو میں دوں گا نا. مجھے جو پرچی ملے گی نام مہمان کی تو میں فوراً دعوت دوں گا. مجھے تو بولا گیا کہ جب مہمان آئے گا
جو مہمان آئے مجھے بتائیں، میں ان کو فوراً دعوت کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جی نامی آمن مہمان تو کوئی گل نہیں، شاہ پورا کلا کافی ہے. ساڑھے کو سارے سودے کٹھے نے، شعر بھی سنا لانگے، تقریر بھی سنا لانگے، عقیدے کی باتیں بھی بتا دیں. ایک گل ہے، سور میں نہیں آتی. یہی بات ہے، تو سور میں نہیں آتی، جو سور اللہ آتے وہ لے آؤ. کو سبحان اللہ. حضور نے دھرتی پہ قدم رکھا، اللہ نے ساری دھرتی کو پاک کیا. اور قسم اٹھائی اللہ نے، لا اقسم بہذا البلد. حضور نے توجہ بڑی توجہ جان، حضور نے قدم رکھا، قدم کے نیچے حضور کی نالین ہے. نالین پاک کے ساتھ لگے مٹی کے ذرات. ان مٹی کے ذرات کا یہ مقام کہ اس مٹی جیسی پورے جہان میں مٹی نہیں، جس کو حضور کے نالین سے نسبت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوکھیوں نے پلانی ہے چاہ، اے تو پھر کم جڑا جی، اے تو پھر نہیں سنن لگے سانو. یہ چاہ بڑھان لگے تو پھر اے نہیں سنن لگے سانو. پھر چاہ ساڑی چاہ پیچھے رہ جانی، ایتھے اپنی چاہ تے انہاں دی چاہ نال چاہ ہو جانی تے اسی تے پھر ایویں بیٹھے. یہ مہربانی کریں، یہ بعد میں انتظام ہوتا ہے. یہ محبت سے کہ سبحان اللہ. جی میں دے رہا ہوں، آخری بات ہے اور اس کے بعد میں مہمان کو دعوت دے رہا ہوں. جس نالین کی نسبت حضور کے قدموں سے ہو، وہ نالین مبارک اور اس نالین کے ساتھ لگے مٹی کے ذرات. اللہ نے ان مٹی کے ذرات کی اٹھائی قسم اور فرمایا اس مٹی جیسی پورے جہان میں مٹی نہیں، اس مٹی کا مقابلہ پورے جہان کی مٹی نہیں کر سکتی. محلہ سودگان والوں، اس شریف کے گرد و نواح سے آنے والوں، دیکھو گا صحابہ کی کتنی محبت لے کے بیٹھے ہو. اگر حضور کے نالین کے ساتھ مٹی کے ذرے لگے، اللہ فرماتے اس مٹی جیسی پورے جہان میں مٹی نہیں. ارے ابو بکر تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا. سے لگے مٹی تو اس مٹی جیسی مٹی نہیں. تو جو ابو بکر نبی کے سینے سے لگتا رہا ہو، تو اس ابو بکر جیسا ماں کیسے جنم دے گی ہو. بات چل رہی تھی سیدنا صدیق اکبر کی. میں الحمدللہ نقابت میں بھی موضوع لے کے چلتا ہوں. کون سیدنا صدیق اکبر؟ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے ہو. سرکی سن دیو نا، ہن تہاڈا پتہ لگے گا کہ چوکھی سرکی سن دیو تو تہاڈ چوکھی سمجھ آندی ہے. صدیق اکبر جے، او میرا چیلنج ہے تجھے، صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے ہو. جو فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دے ہو. فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تلایا ہووے ثبوت دے ہو. نبی دے نا تو جے کوئی ترکہ بچایا ہووے ثبوت دے ہو. صدیق اکبر توجہ، صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل تو اگل منا نہیں سکدا. نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. نہیں سنتے آپ؟ کہیں سبحان اللہ. صدیق مثل قرآن واجب قدر میں ہے، امت میں سب شریفوں کی بہتر نظر میں ہے. صدیق و علی کی باہم محبت کے واسطے رحماء بینہم کی آیت امر میں ہے. جھگڑے بطول آ کر صدق پر صدیق سے ایسی لغت نہ ہرگز ایجاد ہنر. مجھے پہلے والا مجمع چاہیے، پہلے والا سن لو. عظیم سے تم جتنا بھی بھاگ لو، ابھی تک صدیق زہرا کے ابو کے گھر میں ہے. وہ پہلو مصطفیٰ
मुस्तफा में सोए हैं। पहलू मोहम्मद में जो दरबार बना है, कुरान ये कहता है वही यार बना है, फिर बाद मोहम्मद के वो सरदार बना है। वो तीन में शामिल हो तो फिर चार बना है। चाक खोल किताबें, होए अकल के अंधे दिल के काले, चाक खोल किताबें, यही ताकीद कहेगी। तू जो कहे दुनिया उसे सिद्दीक कहेगी। वो पहलू मुस्तफा में सोए, कुछ तो लाज रख। वो पहलू है और तरतीब, किबला तरतीब के साथ, सज्जे खब्बे नहीं। अक्सर हम कह देते हैं प्यार में सज्जे खब्बे, सज्जे खब्बे। पहले हुजूर लेटे हैं। और तवज्जो अगर हो आपकी हो तो हुजूर के दिल वाली साइड पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर लेटे। मौत भी जिनको कल्बे मोहम्मद से दूर न कर सके, जमाना उन्हें अबू बकर उमर कहता। और वो सोए हैं हुजूर के दिल के करीब। मैंने कहा जो हुजूर के दिल के करीब हो वो भला किसी पलीद दिल में कैसे आ सकते हैं। वो भला किसी पलीद दिल में आ सकते हैं। और वो पहलू में सोए। एक मिसाल देना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत मिसाल है, जिंदगी भर याद रहेगी कि सैयद ने कोई जुमला कहा था शान शेखैन करीमैन में, वो हुजूर के पहलू में लौटे। एक मौलाना साहब है, वो मिसाल दिया करते थे। वो कहते थे कि मैं एक दिन गया चौधरी साहब से मिलने के लिए। मैं जब चौधरी साहब के घर पहुंचा ना, दरवाजे पे, तो दरवाजे पे बंधा हुआ था कुत्ता। जब उसने मुझे देखा कि हुलिया मौलाना वाला, पगड़ी भी है, दाढ़ी भी है, तो फिर वो मुझे भौंकना शुरू हो गया। मौलाना कहते हैं जब उसने मुझे भौंका तो मैंने जमीन से पत्थर उठाया कि कुत्ते को मारूं, ये कुत्ते को मारूं। कहते हैं कि मैंने पत्थर उठाने के लिए मैं झुका, जो ही मैंने पत्थर उठाया कुत्ते ने जोर लगाया। उसके गले में जंजीर था, जंजीर और पट्टा निकला जंजीर से, और वो कुत्ता मेरी जानिब दौड़ा, लपका मुझे काटने के लिए। इतनी देर में चौधरी साहब ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि कुत्ता मौलाना साहब को काटने के लिए जा रहा है। चौधरी साहब दौड़े दौड़े, उसने मुझे अपने बाजुओं में ले लिया। ओ शरीफ वालों, जिंदगी भर दुख रहेगा अगर इस जुमले में ना बोले। अपने सीने के साथ लगा लिया, अपने बाजुओं में ले लिया, मैंने जफ्फी पाली, गलगड़ी पाली, सीने नाल ला लिया। तो मैं पूछा चौधरी साहब कि तो सीने नाल लाया ना, तो वही कुत्ता जरा पहले भौंकदा पिया सी मौलाना नू आके प्यार करन लग गया, पैर चट्टन लग गया मौलाना दे। मौलाना नाल प्यार करन लग गया, मौलाना साहब नाल, मौलवी साहब नाल। तो मौलवी जी कहते ने चौधरी साहब मैनू एक गल समझ नहीं आई, यही कुत्ता पहले मुझे भौंक रहा था, काट रहा था, अब प्यार कर रहा है, खेल रहा है, वजह क्या है? चौधरी साहब कहते हैं मौलाना ये कुत्ता जरूर है, नजस जरूर है, मगर इतनी समझ इसे भी है जो साईं के बाजुओं में हो उन्हें भौंका नहीं करते। वो हुजूर के पहलू में सोए। किस तो लाज रख। वो अपने घर में तो नहीं सोए, वो सोए हैं मुस्तफा के घर में। तेरा कोई दुश्मन हो ना, और मेहमान आ जाए तुम्हारे घर कोई, और उसका मोहल्ले में कोई हो दुश्मन, तो वो आ जाए तेरे दरवाजे पर, तो दरवाजा खटखटाए और कहे ये मेरा दुश्मन है, तेरा मेहमान, इसे मेरे हवाले कर, तो तू भी कहेगा ये अब मेरी पनाह में है, ये मेरे घर में है, इसे अगर कुछ बात करनी है तो पहले मुझे बात कर। वो अपने घर में तो नहीं सोए, वो सोए हैं मुस्तफा के घर। अबू बकर उमर को अगर कोई बात करेगा पहले मुस्तफा से बात करनी पड़ेगी। अगर उंगली अबू बकर पे उठाएगा, ये उंगली पहले अबू बकर पे नहीं हुजूर पे उठेगी। अगर हुजूर पे उंगली उठी ना तो तेरा कख भी नहीं रहना।
یہ کدو ہے نا، کدو، اسے کیا کہتے ہو؟ کدو شریف؟ کیوں کہتے ہو کدو شریف؟ حضور نے پسند فرمایا، پر قبلہ علماء نے اتنا لکھا ہے اگر آپ کدو اس وجہ سے کھانے سے انکار کر دیں گے کہ حضور کو پسند تھا، میں نہیں کھاتا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ محدثین، اور اگر حضور کو کدو پسند ہو اسے شریف کہتا ہے، جس سے حضور رشتے لے۔ کدو کا احترام کرتا ہے، اس کا احترام نہیں کرتا جسے میرے حضور فرمائے ابو بکر کا بدلہ خدا ادا کرے گا۔ اور گنبد خضرا اور گنبد خضرا، توجہ، ٹائم نہیں ہے، میں نے ملک صاحب کو دعوت نہ دینی ہے، توجہ۔ کوئی بندہ گنبد خضرا کی زیارت کر کے آ جائے نا تو ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہو پھولوں کے ہار لے کے جاتے ہو نا، کیوں گئے ہو؟ کہ یہ گنبد خضرا کو تک کے آیا ہے، ہاتھ چوم رہے اس کے، پھولوں کے ہار پہنا رہے ہو، اور جو گنبد خضرا کو 1400 سال بعد دیکھ کے آئے اس کو تو پھولوں کے ہار پہناؤ تو جو ساری زندگی چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہے ہو۔ اور میں کیا کہوں، موضوع بڑا وسیع ہے، میں تھوک کا سودا رکھتا ہوں، پرچون نہیں، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس میرے امتی نے میرے روزے کی زیارت کی میں اس کا ضامن، میں وہ 1400 سال بعد محفظ کا آدمی اگر روزے کی زیارت کرے تو حضور فرماتے ہیں میں ہوتا ضامن، میں روزے کو دیکھوں، حضور فرمائے میں اس کا ضامن۔ تو جو اندر لیٹے ان کا کتنا مقام ہوگا، ان کی کتنی عظمت ہوگی، ان کی شان صدیق اکبر پہ قربان میں۔ رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، اس شراپا صداقت کی کیا بات، کون صدیق؟ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے؟ غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے۔ آخر میں سب نے مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ نعرہ لگانا ہے میرے ساتھ، ابو بکر کی خلافت کا پہلے نمبر کا نعرہ لگانا ہے، خلیفہ بلا فضل کا نعرہ، دونوں ہاتھ آپ کے فضا میں بلند ہو، نعرہ مل کے لگانا ہے، کون سا؟ جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر، آئی گواہی قرآن دے اندر، وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور آپ کی زبان پہ یہ صدا گونجے، اغیار کو پیغام جائے، ابو بکر دا جس دی سنگت، ہاتھ نیچے نہیں، جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر، آئی گواہی قرآن دے اندر، بولو سارے سنی مل کر، وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا۔ کیمرہ والے بھائی کیمرہ گھما، ابو بکر دا جس دے دنیا نغمے گاوے، جس تو صدقے دنیا جاوے، بعد از نبیاں سب تو برتر چیتا منصب، وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا کی دساں میں شان اس دی، مولا علی نے بیعت چکیتی، نماز بھی آکے پیچھے نیتی، اے ہو بولے مولا حیدر، وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے بات چھوڑی تھی سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، اگر آپ کو یاد ہو نہ ہو، میں نے کہا تھا وہ مٹی اس جہان پورے میں اس مٹی جیسی مٹی نہیں جو نالین مصطفیٰ سے لگے، تو میرا ابو بکر تو حضور کے سینے سے لگتا رہا، عمر تو حضور کے سینے سے لگتا رہا، عثمان تو حضور کے سینے سے لگتا رہا،
علی تو حضور کے سینے سے لگتا رہا، طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد سعید حمزہ عباس میرے نبی کے سینے سے لگتے رہے، تو صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے سن رکھا ہے ہر دربار کا ایک گدی نشین ہوتا ہے، ہر دربار کا ایک سجادہ نشین ہوتا ہے. کسی ولی اللہ کا کوئی دربار ہو، اس دربار کا ہوتا ہے گدی نشین، سجادہ نشین، گدی نشین، سجادہ نشین. اور اگر وہ گدی نشین، وہ سجادہ نشین مرید کے پاس آ جائے کہ مرید بیچارے نو وقت پہ جاتا ہے، وہ بیچارہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ پیر کو راضی کرے، گدی نشین کو راضی کرے. اور قبلہ میں آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ گدی نشین سیزن پہ آتے ہیں، اور تو صحیح سمجھو گے، سال پہ سالی سیزن پہ آتے ہیں یہ گدی نشین. اللہ کا کوئی ولی اس دنیا میں آئے، جیسے گولڑا کا دربار ہے، توسا شریف کا دربار ہے، اوت شریف میں بھی دربار ہے، اگر ان درباروں کا کوئی گدی نشین ہو اور کسی مرید کے پاس چلا جائے، اوت شریف والا مجھے نہیں پتا آپ شان صحابہ کتنی اور کیسے سنتے ہو، ارے کوئی دنیا کی دربار کا گدی نشین ہو، اس کا ادب کرتے ہو. سنو سیدنا صدیق اکبر گدی نشین ہے دربار مصطفیٰ کا. دربار محمد کا گدی نشین ہے. ایویں گل نہیں کی تھی، پانی تے پیر نہیں نے. اور جسے مصلی ملا نبی والا، منبر ملا نبی والا، مسجد ملی نبی والی، جماعت ملی نبی والی. آپ کی تھوڑی سی اور توجہ ہے تو نبی کے ہوتے ہوئے ملی. وہ کہتا میں نہیں مانتا، میں نے کہا نہ مان، تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ علی نے امام مانا ہے، علی نے مان لیا امام ابو بکر نو. یہ 4-5 ہزار نشین نہ بھی منن تے کیڑا فرق پڑ لگا ہے؟ اور کیا کہنے سیدنا صدیق اکبر کی امامت کے، جس کا مقتدی عمر جیسا ہو. اور حضور فرماتے ہیں عمر وہ جوان ہے جس کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا. کچھ شیطان ڈرتے ہیں اور کچھ انسان کے لبادہ اوڑھ کر شیطانی آج کل انسان بھی ڈرتے ہیں. اور حضور نے مانگا جناب عمر کو اسلام کی عزت کے لیے. توجہ میری جانب، اگر توجہ نہ ہوئی تو میں میک رکھ کے چلا جاؤں گا. حضور نے مانگا اسلام کی عزت کے لیے، کوئی ضرورت نہیں کسی کو منکر اور کافر کہنے کی. پیمانہ دے رہا ہوں، حضور نے مانگا جناب عمر کو اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے. اب جہاں جہاں عمر کا احترام ہوگا وہاں وہاں اسلام ہوگا. جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں وہاں جناب عمر کا احترام ہوگا. جہاں جناب عمر نہیں وہاں اسلام نہیں. حضرت علامہ مولانا یحییٰ عباسی سے، حضرت علامہ مولانا یحییٰ عباسی سے. خطیب یورپ ایشیا، میرے مسلک کی شان، میرے مسلک کی پہچان.
سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا یحییٰ عباسی صاحب تشریف لائے. بس میں آخری بات کر رہا ہوں, آخری بات. جناب جہاں اسلام ہوگا وہاں جناب عمر کا احترام. وہ کہتا میں نہیں منگا, میں کیا نہ من, تیرے منن نہ منن نال کیرا فرق پڑ لگا. اور شیطان ڈرتا ہے جناب عمر سے. اور میں کیا جس کی سمجھ میں ابھی مقتدی نہیں آیا اس کی سمجھ میں امام کیسے آ سکتا ہے؟ تیری سمجھ جاجے جناب عمر مقتدی نہیں آیا تے ابو بکر کی میں آ سکتا. گدی نشین ہے, سجادہ نشین ہے, جسے مصلی ملا نبی والا, منبر ملا نبی والا, جماعت ملی نبی والی, نبی کے ہوتے ہوئے ملی. میرا عقیدہ علی ولیوں کے امام, بول بول بول, علی ولیوں کے امام, علی اماموں کے امام, علی غوثوں کے امام, میرے سر کی ٹوپی علی کے نالین کے عکس پر قربان, میری آنکھوں کا نور علی کے نالین سے لگنے والے مٹی کے ذرہ پر قربان, علی ولیوں کے امام, اماموں کے امام. لیکن سن, 2.5 سال علی کی 5 وقت کی نمازوں کا امام ابو بکر صدیق ہے. 10.5 سال علی کی 5 وقت کی نمازوں کا امام فاروق اعظم ہے. 12.5 سال علی کی 5 وقت کی نمازوں کا امام عثمان ذو النورین ہے. انج مان علی پھر چنگا لگدا علی والا, پھر سونا لگدا علی والا. توجہ میری جانب توجہ. اے آخری کلام موتی دے رہا, زدان اے پال بندے دا پتر بن, من منج نبی دی گال. یہ تو تمہاری بولی ہے نا, بولو نا اس پہ. زدان اے پال بندے دا پتر بن, من منج نبی دی گال, بندے دا پتر بن. دل وچ تیرے حب نہیں اصحاب مصطفیٰ دی, ہو جا شجران سب سنبھال, بندے دا پتر بن. اوقات تیری کیے رکھنا ایک قدور تا, اوے اوقات تکے دی بوڑی چھیا نے گھلائی, اوقات تیری کیے رکھنا ایک قدور تا. اس یار غار نال بندے دا پتر بن. عجیب لوگ ہیں مفتی صاحب, عجیب لوگ ہیں, جنت کے خواب رکھتے ہیں, صحابہ سے بغض بھی خانہ خراب رکھتے ہیں. صحابہ سے بغض بھی خانہ خراب رکھتے ہیں, اور وہ بلا رسول اللہ سے جس طرح کے نکڑ ہو تو سن تو ٹھیک مگر موبائل خراب رکھتے ہیں. زندان اے وفال بندے دا پتر بن, من منج نبی دی گال بند, اور من منج عقل دا تھوڑا معوض دیاں صدامہ. سبق دے رہا ہوں, من منج عقل دا تھوڑا معوض دیاں صدامہ. میں سر دا کر خیال بندے دا پتر بن. اور ایک ربائی سن لو, لکھی میں تے لکھی تے کدی کدی میں لکھ دا ہونا, یک دم لکھ دا ہونا تے بعد دم لکھ دا ہونا. پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے. یہ میں نے کراچی کے سٹیج پہ جب پڑھی تھی ربائی, الحمدللہ پورے پاکستان کیا بلکہ پوری دنیا کے اکابرین موجود تھے وہاں پہ, سب نے داد سے نوازا ہے. میں بیٹھا ہوں, آپ کھڑے ہو کے بھی داد دیں تو داد چھوٹی, ربائی اتنی بڑی ہے. پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے, مجتہد ماریں گے, اصحاب ولی ماریں گے. جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی, جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی, ان کو فاروق کے دلے سے علی ماریں گے. رسول نانا, بس شان اہل بیت رہتی تھی. ایک شعر سن, رسول نانا بابا علی
پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلیم. جامع کوثر کے لیے مرتے ہیں لو اور سنو, نارے دوزخ کے لیے ڈرتے ہیں لو اور سنو. جن کو صحابہ سے عداوت ہے سنا ہے وہ بھی باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں لو اور سنو. باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں لو. پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے, مجتہد ماریں گے اصحاب ولی ماریں گے. جو بھی کرتے ہیں صدیق پہ تبرہ بازی, جو بھی کرتے ہیں امی عائشہ پہ تبرہ بازی, ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے. رسول نانا بابا علی ہے, جڑا حق نہیں مندہ ہے درنو ایمان یقین تے نہیں آیا. جڑا حق نہیں مندہ ہے درنو ایمان یقین تے نہیں آیا. عثمان نشان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جڑا راز عمر دا منکر ہے وہ بشرج دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک دامت سچ زمین. رسول نانا بابا علی, توجہ بابا علی ہے, توجہ توجہ. رسول نانا بابا علی ہے, اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے. پیغام نہیں پہنچا وہ آخر تک پیغام پہنچا ہو تو پھر سارے بولنا. رسول نانا بابا علی ہے, اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے. او حسین دی ماں نبی دی دھی ہے, اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے. حسین دی ماں. حسینی صاحب آپ کی نسبت بھی بڑی اعلیٰ, اور میرا تو الحمدللہ خون ہے, میں تو بات کروں گا. ہاں حسین دی ماں نبی دی دھیے عجیب, اور حیران میں سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے. حسین ہاں سے حیا کا موسم, حصول حسن عمل کا بانی. حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی. حسین یا سے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی. حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی. حسین تیرا جو نام لکھو وہ زندگی کا پیام اترے. عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے. آئیے اب آپ کی سماعتوں کو سلام. ایک اعلان سماعت فرمائے. محفل ذکر حبیب و ذکر صحابہ کانفرنس 23 نومبر بروز سوار بعد نماز عشاء بمقام الحسن مارکی میرج ہال نزد THQ ہسپتال جدوئی میں عظیم شان محفل ذکر حبیب منعقد ہو رہی ہے, جس میں زینت الشعراء فنا فی الصحابہ سنی نوجوانوں کے دل و جان مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان سید عزیز الرحمان شاہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. تمام احباب شرکت فرما کر ثواب درین حاصل کریں. حیات باقی, ملاقات باقی. اب محبت بھرے نعرے میں مفتی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. دیوانوں پروانوں صحابہ کے دیوانوں پروانوں مستانوں صحابہ کے دیوانوں کو سننے کے لیے محبت بھرا جوش بھرا ایمانی روحانی وجدانی نعرہ آنا چاہیے. نعرہ تکبیر. نہیں یار آپ تھک گئے ہو. نعرہ تکبیر. ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. دو مرتبہ زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت. آتے ہیں انبیاء کما قیل لہم بل خاتم حقکم, کہ خاتم ہوئے تم. جانی جو ہوا دفتر تنزیل تمام, آخر میں ہوئی مہر کے اکمل تلکم. تاجدار ختم نبوت. شان صحابہ, شان اہل بیت, جناب قدر المقام عزت مفتی سعید ارشد الحسینی.